بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، نصیحت کیجیے جس کو تو ملتا ہے جواب الٹا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو آج اس بابرکت مجلس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور دین کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی. تو آج واعظ و تقریر سننے سے ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ نیات ہی کے مطابق ثمرات مرتب ہوتے ہیں. سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، یہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ دور حاضر میں تقریر سننے والے تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ جو صرف مجمع کی رنگ و رونق، شان و شوقت، سامعین کی تعداد، واعظ و مقرر کا انداز بیان وغیرہ دیکھنے کے لیے محض تماشائی بن کر شریک جلسہ ہوتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس نیت سے آتے ہیں کہ ہم وہاں بیٹھ کر دین کی باتیں سنیں گے تو ثواب ملے گا، گویا حصول ثواب کی نیت سے واعظ و تقریر سنتے ہیں. تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جلسہ اجتماع میں اس لیے آتے ہیں کہ مقرر صاحب جو بیان کریں گے اس کا اپنے نفس سے موازنہ کریں گے، ان کی تقریر پر ٹھنڈے دل سے غور کریں گے. اگر واعظ کی بیان کردہ دینی باتوں پر عمل کر رہے ہیں تو الحمدللہ ورنہ اسی وقت سے عزم مصمم کے ساتھ پختہ ارادہ کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے. بہرکیف ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تقریر سننے والوں کی متعلق ان کی تین قسمیں بیان کی ہیں. اس میں سب سے بہتر آخر کے لوگ ہیں کیونکہ اس صورت میں ثواب بھی ملتا ہے اور جو اصل مقصد ہے اصلاح نفس وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، آج ہمارا مقصد تقریر کرنا اور اکٹھا ہونا نہیں ہے، بلکہ آج ہم صرف اپنے نفس کی اصلاح کے بارے میں غور کریں. آج ہم اپنے اوپر نظر ڈالیں اور اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچیں کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور حدیث ہم سے کیا چاہتی ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے. مجلس میں یہ نہ دیکھیں کہ کس کا لڑکا ہے جو تقریر کر رہا ہے، کون اچھی تقریر کرتا ہے اور کس لڑکے کا طرز ٹھیک ہے، کس کی آواز سریلی ہے. نہیں، ہرگز نہیں. ہماری یہ نیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ اس کی باتوں پر غور کریں، اس کے کلمات پر دماغ حاضر کریں کہ بیان کرنے والا قرآن و حدیث کے مطابق بیان کر رہا ہے یا نہیں. بڑوں کا قول ہے انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال، یہ کہنے والے کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ جو بات کہہ رہا ہے اس کو بغور سننا چاہیے. یہ نہ دیکھیں کہ تقریر کرنے والا چھوٹا ہے یا بڑا ہے. آپ اس کے عیوب پر غور نہ کریں، خواہ وہ نیک ہو یا برا ہو.
وہ اس پر خود عمل کر رہا ہو یا نہیں عمل کر رہا ہو، آپ اپنے اوپر غور کریں کہ ہم میں کیا خامیاں ہیں، کیا عیوب ہے، کہیں ہم سے قرآن تو نہیں چھوٹ رہا ہے، حدیث تو نہیں ترک ہو رہی ہے۔ جب آپ اپنے عیوب پر غور کریں گے تبھی انشاءاللہ آپ اپنے نفس کی اصلاح کر سکیں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اب میں اپنے مقصد کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو تاکید فرما رہا ہے کہ تم اپنے پیدا کرنے والے اور پالنے والے اور پرورش کرنے والے کی بندگی، فرما برداری اور اطاعت کیا کرو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بہت سی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا ہے، اور آگے ارشاد فرمایا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما۔ اور اگر تیرے سامنے یہ دونوں یعنی ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں تو کبھی اف بھی مت کہنا اور نہ کبھی انہیں جھڑکنا، اور ان سے خوب ادب و احترام سے گفتگو کرنا، اور ان کے سامنے شفقت و انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور ان کے لیے یہ دعا کرتے رہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحمت نازل فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا پرورش کیا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولی والدی، میرا شکر کر اور اپنے والدین کا احسان مند رہ، اس لیے کہ ماں باپ دنیا میں ہر طرح کی پرورش کرتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ جب انسان اپنی ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو اس کی ماں حمل کے زمانے سے لے کر ولادت تک ہر طرح کی مشکلیں اور تکلیفیں برداشت کرتی ہے، اور پھر جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو دودھ پلاتی ہے، پخانہ پیشاب صاف کرتی ہے، اور اس کی ایذاؤں اور تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے، اور اس پر اپنا آرام، اپنی راحت، اپنے جان اور مال کو قربان کر دیتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ میرے ساتھیوں، ماں کی خدمت کرنی بہت ضروری ہے۔ ماں کی خدمت کرنی کیوں ضروری ہے؟ اس کی اطاعت کرنا کیوں فرض ہے؟ اس کی شفقت کی وجہ سے صالح اور شفیق ماں جو مشقت برداشت کرتی ہے اپنے بچے پر، جو کی تکلیف اٹھاتی ہے جبکہ وہ پیٹ میں رہتا ہے۔ جب بچہ ماں کی پیٹ میں رہتا ہے تو اس کی ماں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، یہاں تک کہ چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا دشوار ہو جاتا ہے، 10 قدم چلنا محال ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کچھ دور چل نہیں پاتی۔ وضعت قرہا، اور بچہ جننے کے وقت اللہ جب بچہ پیدا ہونے کا وقت ہوتا ہے تو ماں کو اس وقت اس قدر تکلیف ہوتی ہے، اس شدت کی تکلیف ہوتی ہے جس کا انداز لگانا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اس تکلیف کا خیال کرنا، اس کا تصور کرنا محال ہے۔ اس کا اندازہ وہی لگا سکتی ہے جس کو کوئی اولاد ہو۔ وربت طفلا، اور پرورش کرتی ہے چھوٹے میں۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی ماں اپنی چھاتی سے دودھ پلاتی ہے اور تقریباً 2 سال دودھ پلاتی ہے اور طرح طرح کی نگہداشت کرتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ کام فطرت کے تقاضے کے تحت ہوتا ہے، اور اس فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ اولاد ماں باپ کی شفقت کو محسوس کرے اور ان کی محنت و ایثار کی قدر کرتے ہوئے ان کی شکر گزاری اور فرما برداری کرے۔ کئی جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا اور اس کی تاکید آئی ہے۔ میرے بھائیوں، غور کرے کہ انہوں نے آپ کے خاطر کیسی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ آپ کے خاطر کئی راتیں جاگ کر گزاری، ذرا سا تم رو دیتے تو وہ بے چین ہو جاتی تھی، اپنی نیند کو خراب کرتی تھی، تم کو بہلا کر سلاتی، تم ذرا سی تکلیف میں مبتلا ہوتے تو وہ بیچارے تمہاری اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے خود ہزاروں تکلیفیں اٹھانے کو تیار ہو جاتے۔ انہوں نے تمہارے آرام و راحت کے خاطر کبھی دن کو دن رات کو رات نہ سمجھا۔ انہوں نے تمہیں خوش و خرم رکھنے کے لیے کیسے رنج و غم برداشت کیے۔ تمہیں کھلانے پلانے اور پہنانے کے لیے انہوں نے کبھی اچھا کھانا
اچھا کھانا نہ کھایا، نہ پیا، نہ پہنا، تمہاری ذرا سی پریشانی انہیں کس قدر پریشان کر دیتی تھی، تمہاری ذرا سی تکلیف سے انہیں کس قدر تکلیف پہنچتی تھی، تمہارے چہرے کی ہلکی سی افسردگی ان کے تمام مسرتوں کو، تمام خوشیوں کو غموں میں تبدیل کر دیتی تھی، تمہارے آنسو کا ایک قطرہ ان کے دل پر نہ جانے کتنی چنگاریاں گرا دیتا تھا، کتنی چنگاریاں گرا دیتا تھا۔ یہی نہیں کہ تم بڑے ہو جاؤ، نہیں بلکہ بلکہ اب بھی وہ تمہارے تعلیم و تربیت کے ہر وقت خواہش مند، اور ان کی دلی آرزو اور تمنا یہی ہے کہ تم بڑے ہو کر اپنی سعادت، نیک بختی، اخلاق حسنہ اور شرافت کا ایسا نمونہ پیش کرو جو اپنی نظیر آپ ہو۔ انہوں نے جہاں تمہیں اچھے سے اچھا کھانا کھلایا اور پہنانا چاہا، وہیں اخلاق و آداب کے زیور سے مالا مال کرنا بھی چاہا۔ تمہارے والدین کی ہمیشہ سے یہی خواہش ہے کہ تمہاری تعلیم و تربیت ایسی کرے کہ دوسرے بڑے دیکھ کر تم سے سبق حاصل کرے، اور تمہارے اخلاق و آداب اچھے عادات سے چھوٹے بھائی تم سے اچھی نصیحتیں اور عمدہ سلیقے حاصل کرے۔